بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. میں اقبال سبحانی. ناظرین، بالآخر 5 دن کے بعد سپریم کورٹ نے عمران خان پر ہونے والے قاتلانہ حملے کا نوٹس لے لیا. سپریم کورٹ نے حکم جاری کیا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر عمران خان پر ہونے والے حملے کے خلاف FIR درج کی جائے اور ہمیں بتایا جائے کہ FIR کیوں درج نہیں ہو رہی، اس میں رکاوٹ کون ہے، اس کی وجہ کیا ہے. پھر جو بھی رکاوٹ ہوگی پھر ہم خود اس سے بات کریں گے. یہ ہے وہ بات جو کسی بھی ملک کے اندر جو ایک افراتفری ہے اور اس کے اوپر قابو پانے کے لیے یا اس کو فاشسٹ رویے کو دبانے کے لیے اسی طرح ملکوں کے اندر جو عدالتیں ہوتی ہیں وہ اس قسم کا کردار ادا کرتی ہیں. FIR ایک ایسی چیز ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ. اس کے اندر کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس شخص کے خلاف FIR درج ہو وہ اس کے اندر مجرم بھی ہو. یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ جو وکٹم ہے اس کو جس کے اوپر شک ہے وہ اس کا نام دے دے تاکہ اس کے اوپر انکوائری ہو سکے. ناظرین، آپ دیکھیں کہ یہ اس قدر بڑا کام تھا کہ IG پنجاب نے اپنا عہدہ چھوڑ دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ بھئی میں یہ کام نہیں کر سکتا، اور جو آف دی ریکارڈ انہوں نے گفتگو کی وہ یہاں بیان کے قابل بھی نہیں ہے. انہوں نے یہ کہا کہ بھئی میرے اوپر اتنا دباؤ ہے کہ میں یہ بہتر ہے کہ میں اپنا کام چھوڑ دوں، میں اپنا عہدہ چھوڑ دوں، مگر میں یہ مقدمہ میں درج نہیں کر سکتا. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ شخصیات کیسے اداروں کے اوپر حاوی ہیں پاکستان کے اندر. اس وقت جو پاکستان کے اندر جو مختلف موقعوں کے اوپر جو پچھلے کچھ دنوں سے جو واقعات ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں جگ ہسائی ہو رہی ہے پاکستان کی. پاکستان کے اندر کھلا شخصیات جو ہیں وہ اداروں کا نام لے کر اور لوگوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ ناانصافیاں کی جا رہی ہیں، لوگوں کے انسانی جو بنیادی حقوق ہوتے ہیں ان کو پامال کیا جا رہا ہے. اعظم سواتی اور اسی طرح شہباز گل اور پھر اور بے شمار صحافی بھی، سیاستدان بھی، ان کو کیسے ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے. اور پھر جب کوئی شخص بات کرتا ہے ان لوگوں کے خلاف، نام لیتا ہے کہ انہوں نے یہ ظلم ڈھائے ہیں، یہ زیادتی کی گئی، تو ادھر سے پھر بلیک میل کیا جاتا ہے کہ یہ اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں. کیا دنیا اندھی ہے؟ کسی کو نظر نہیں آ رہا کہ ایک شخص کسی شخص کا نام لے کر اس کی طرف سے ہونے والے ظلم کا تذکرہ کرتا ہے تو بلیک میل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اداروں کو بدنام کر رہا ہے. اداروں کو نہیں، شخصیات کا نام لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ سامنے آؤ اور آ کے انصاف کے کٹہرے میں کھڑے ہو. ابھی پچھلے دنوں میں شاہ محمود قریشی کے اوپر بھی ایک الزام لگایا گیا جب انہوں نے پولیس کے حوالے سے کوئی بات کی گئی، پولیس کے رویے کے حوالے سے بات کی گئی، چند افسران کے رویے کے حوالے سے جب انہوں نے بات کی تو ان کو کہا گیا کہ یہ ادارے کے خلاف بات کی ہے اس نے. یہ کتنا آسان ہو گیا. یہ کسی پرانے زمانے میں یہ چیزیں ہوا کرتی تھی. دنیا میں آج یہ چیزیں کہیں بھی نہیں ہیں سوائے پاکستان کے یا چند اور ملکوں کے، اور یہ چیزیں دنیا میں اب کہیں بھی نہیں رہیں. پہلے لوگ کرتے تھے کہ جو بادشاہ ہوتے تھے، جو ڈکٹیٹر ہوتے تھے، جو طاقتور ہوتے تھے، وہ لوگوں کے اوپر مختلف قسم کے الزام لگا کے، جیسے اس نے ریاست کے خلاف بغاوت کی ہے، اس نے ریاست کے خلاف لوگوں کو اکسانے کی کوشش کی ہے، وہ اس طرح کے الزامات لگا کر تو کسی کو پھانسی چڑھا دیتے تھے، کسی کو گولیاں مار دیتے تھے، کسی کو اغوا کر کے غائب کر دیتے تھے، کسی کو ظلم و جبر کا نشانہ بناتے تھے. مگر آج جو زمانہ جا رہا ہے، آج کے اس زمانے میں پاکستان وہی رول پلے کر رہا ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جو انصاف کی بات کرتے ہیں، جو حق اور سچ کی بات کرتے ہیں، ان کو دبایا جاتا ہے. یعنی کہ کیا پاکستان میں انصاف لینے کے لیے اگر کوئی آواز اٹھے گی تو اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا، پھر اس کو ایسے بلیک میل کیا جائے گا، اور پھر بلا خوف و خطر. یعنی کہ یہ بھی نہیں سوچیں گے کہ جو ہم کر رہے ہیں اس سے جو مستقبل ہے، جو فیوچر ہے، اس کے اندر ہمارے ادارے کے اوپر یا ہماری شخصیت کے اوپر کیا اثرات پڑیں گے، کیا تاثر جائے گا پاکستانیوں کے اوپر، عوام کے اوپر. 22 کروڑ عوام، 22 کروڑ عوام کے اوپر ہمارے اس کردار کا کیا تاثر جائے گا. اور پھر اسی طرح بیرون ملک جو دنیا کے جو لوگ ہیں، جو پاکستانی ہیں، جو دوسرے ملک ہیں، جو انصاف کے اوپر قائم ہیں، وہاں ہمارا امیج کیا بنے گا. اس چیز کا کوئی خوف نہیں ہے. تو یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. بہرحال سپریم کورٹ نے نوٹس لے لیا اور امید ہے کہ FIR اب درج کی جائے گی. مگر دیکھنا یہ ہے
کہ ایف آئی آر جو درج ہوگی تو وہ کس طریقے سے درج ہوگی، کون مدعی بنے گا، کیا طریقہ کار ہوگا، کیا اس کے اوپر دفعات لگائی جائیں گی، یہ ساری چیزیں بھی واضح ہو جائیں گی جب ایف آئی آر درج کی جائے گی۔ ابھی آپ دیکھیں کہ اعظم سواتی کتنے دنوں سے چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں، کرا رہے ہیں، چیخیں مار مار کے رو رہے ہیں، داڑیں مار مار کے رو رہے ہیں، اور سپریم کورٹ سے مسلسل آج کتنے دنوں سے وہ اپیل پہ اپیل کر رہے ہیں، مگر آج سپریم کورٹ نے ان کے ساتھ اظہار افسوس کیا، اور وہ صادق سنجرانی جو کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہے، انہوں نے جو کمیٹی بنائی ہے انکوائری کے لیے، 30 دن کا ٹائم دیا اس کے اندر، پہلے 30 دن کہتے رہے، ابھی 5 دن کا، اور اس کے اندر بے شمار لوگوں کو بنا کے تو انکوائری کے لیے اور کمیشن ایک بنا دیا، تو اس کو اعظم سواتی نے ریجیکٹ کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ جو شخص اپنے ممبر کے ساتھ ہونے والے ظلم کا دفاع نہیں کر سکتا، اس کے اوپر بات نہیں کر سکتا، اور عوامی رد عمل آنے کے بعد صادق سنجرانی نے یہ قدم اٹھایا، ورنہ تو اعظم سواتی کتنے دنوں سے چیخ چلا رہے تھے، مگر صادق سنجرانی نے کوئی نوٹس نہیں لیا، کوئی بات نہیں کی، اور ایک لاپرواہی کے انداز میں تھوڑی بہت گفتگو کر کے تو انہوں نے بات کو ختم کر دیا۔ اسی طرح شہباز شریف کی پریس کانفرنس کے اوپر جب 3 صحافیوں نے مختلف موقع کے اوپر سوال کیا اعظم سواتی کے حوالے سے، تو آپ دیکھیں کہ ملک کا وزیر اعظم جس کے اوپر یہ ساری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس نے اس معاملے کو کیسے یعنی کہ نظر انداز کیا، اور ہلکی پھلکی بات کر کے کہ ہاں اس کے اوپر انکوائری ہوگی اور فلاں، اور کوئی بات نہیں، نہ اس کے ساتھ ہونے والے ظلم کے اوپر کوئی احتجاج کیا، نہ مذمت کی، نہ ان کو حوصلہ دینے کے لیے کوئی ایسی اچھی کوئی گفتگو کی، بس یہی کہا کہ وہ انکوائری۔ ایسے یہ پتہ لگتا ہے کہ جیسے یہ لوگ جو ہیں یہ ہمارے ملک کے، یہ ہمارے لوگوں کے لیڈر نہیں، یہ کسی اور ملک سے یہاں پر کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں، یہ اس ملک کے جو حالات واقعات، جو ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اس کی ان پہ نہ نظر ہے، نہ ان کی سوچ ہے، نہ کچھ اور ہے، یہ آتے ہیں اور پتہ لگتا ہے کہ نہ ان کو کوئی خبر ملتی ہے نہ کچھ اور، بس اپنے مطلب کی بات کر کے تو پھر یہ چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان، انہوں نے بھی آج پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس کے اوپر عمران خان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا اس کا مذاق اڑایا اور اسے ڈرامہ قرار دیا، اور شہباز شریف کو کہا کہ عمران خان کے اوپر مزید سختی کرو، اور ہنستے رہے، ٹھٹھے اڑاتے رہے، یہ فضل الرحمان۔ اب فضل الرحمان کی کیا ہوگا؟ اب دیکھیں ایک عالم، مسجد کا امام، ایک جو ظاہراً جو ایک شرعی، ایک وہ اگر آپ اس کا وہ حلیہ دیکھیں تو کتنا شرعی ہے، اور وہ ایک مسلمان اور مسلمانوں کا امام کیسے جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے۔ میں مولانا فضل الرحمان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کبھی عمران خان کو یہودی کہتے ہیں، کبھی اس کو مرزائی کہتے ہیں، کبھی اس کو ایجنٹ کہتے ہیں، آپ کے لیے کون سے ثبوت کے اوپر یہ الزام لگائے عمران خان کے اوپر؟ کوئی وزن ہی نہیں ہے آپ کی بات کے اندر۔ اور آپ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں ابھی پچھلے دنوں کے اندر کیسے کرک NA-45 سے ان کی پارٹی کے امیدوار کو عمران خان نے بغیر کمپین کے، بغیر وہاں گئے ہوئے کتنی عبرتناک شکست دی، اور JUI کا امیدوار بشمول PDM، ساری PDM کو شکست دی، مگر ان کو کوئی شرم ہی نہیں ہے، ان کو کوئی اندازہ ہی نہیں، ان کو کوئی فکر ہی نہیں۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ عوام ان کے ساتھ نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ ان کے پیچھے طاقتیں ہیں، یہ طاقتوں کے سہارے چل رہے ہیں، ووٹ کو عزت دو تو کب کا دفن ہو چکا۔ اب وہ لوگ جو ووٹ کو عزت دو کی باتیں کرتے تھے آج کہاں ہیں؟ آج کیوں وہ اپنے لیڈروں سے نہیں پوچھتے کہ آپ نے تو ہمیں پیچھے لگایا تھا کہ ووٹ کو عزت دو، اور ووٹ کو عزت دے کے حوالے سے بات کرو، سیاست دانوں کے حق کے اوپر ڈاکہ نہیں ڈالنا چاہیے، مگر آپ دیکھیں کہ یہ آج ان کے ساتھ مل کر یہ سارے کام کر رہے ہیں، کہ جس کام کے اوپر انہوں نے عوام کو اپنے پیچھے لگایا، آج جب ان کو موقع ملا یہ اقتدار میں بیٹھے، اب وہی یہ الٹا کام کر رہے ہیں، انہی کے ساتھ مل کے اب لوگوں پر ظلم اور جبر کر رہے ہیں۔ عمران خان پر قاتلانہ حملے سے پہلے گجرانوالہ کے اندر، حافظ آباد کے اندر مسلم لیگ نون کے لوگوں نے جلسے کیے اور بند کمروں کے اندر میٹنگیں کی، اور بند کمروں کے اندر انہوں نے جلسے کیے، اور اس کے اندر کیسے وہ ایک وائس چیئرمین حافظ آباد کا وہ قمر زمان جو ہے، اس نے رائے قمر زمان، اس نے کیسے عمران خان کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ اور افسوس ہے کہ وہ ابھی تک مطلب ہے کہ اس کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، عطا تارل اس کے ساتھ سٹیج پہ بیٹھا ہوا تھا، سائرہ افضل تارل سٹیج پہ بیٹھی ہوئی تھی، اور بھی ایک دو جو مسلم لیگ کے جو لیڈر ہیں وہ سٹیج پر بیٹھے ہوئے، جب یہ قمر زمان عمران خان کو قتل کرنے کی باتیں کر رہا تھا تو وہ مسکرا رہے تھے، وہ ہنس رہے تھے بیٹھے ہوئے۔
تو پھر کہتے ہیں کہ جی عمران خان جو ہے وہ فتنہ ہے. تو فتنہ تو یہ خود ہیں, دہشت گرد تو یہ خود ہیں. کہ کیسے جب ان کو پتہ لگا کہ گجرانوالہ اب ان کے ہاتھ سے بھی نکل چکا, کہ گجرانوالے کو یہ کہتے تھے کہ گجرانوالہ مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے, تو کیسے سارا گجرانوالہ عمران خان کے استقبال کے لیے باہر نکل آیا, اور یہ چند کرائے کے ٹٹو جو ہیں یہ نکل کے وہاں کمروں کے اندر بیٹھ کے تو عمران خان کو قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے اور قتل کرنے کی تقریریں کر رہے تھے. اور اب وہ جو قمر زمان ہے اس کو تو پولیس نے گرفتار کر لیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کڑی سے کڑی سزا دینی ضروری ہے, کیونکہ اس کے بعد ہی یہ واقعہ ہوا. پھر لندن کے اندر بھی نواز شریف کے خلاف طارق محمود ہیں کوئی پاکستانی نژاد, انہوں نے درخواست دے دی ہے کہ عمران خان پر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کی ساری پلاننگ جو ہے وہ لندن میں بیٹھ کر ہوئی, اور اس میں مریم نواز بھی شامل ہیں. اور رانا ثناء اللہ جب لندن آئے کچھ دن کے لیے عمران خان نواز شریف کو ملے, نواز شریف کو مل کے انہوں نے سارا پلان کیا, پلان کر کے پھر اس کے بعد یہ سارا واقعہ ہوا, اور وہاں جا کے پاکستان میں ان کے کارکنوں نے لوگوں نے جب آپس میں میٹنگز کی تو پھر یہ پورا ایک کھیل تماشا بنایا گیا. اور مریم نواز اور رانا ثناء اللہ اور عمران خان کے خلاف بھی FIR لندن کے اندر درج کرا دی گئی ہے, اور پولیس نے اس کے اوپر نمبر لگا کر تو طارق محمود کو وہ رسید بھی دے دی ہے, تو ایک مقدمہ وہاں بھی درج ہو چکا ہے. یہ ایک بڑی سوچی سمجھی سازش تھی. کیسے جاوید لطیف سے پریس کانفرنس کروائی گئی, مریم اورنگزیب سے پریس کانفرنس کروائی گئی, اور اس کے اندر ایک مذہبی رنگ دیا گیا. PTV کے اوپر, سرکاری TV کے اوپر بیٹھ کے جاوید لطیف نے عمران خان کو ایک مذہب کے حوالے سے اس قسم کی گفتگو کی کہ اس کے اوپر فتوے لگائے تاکہ لوگوں کے اندر اشتعال آئے اور یہ کام کیا جائے, اور پھر پلان کر کے سارا اور عمران خان کے اوپر حملہ کروایا گیا. اب اس میں کون کون ملوث ہے, جب اس کی انکوائری ہوگی, تفتیش ہوگی اور آزادانہ طور پر ہوگی. اور عمران خان نے یہ کہا ہے کہ اگر جوڈیشل کمیشن اس کے اوپر بیٹھتا ہے اور اس کی کوئی انکوائری کرتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ شہباز شریف اپنے عہدے پہ وزیر اعظم رہیں, رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ رہیں, اور اس کی انکوائری ہو جائے. اس نے کہا یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا. لہٰذا انہوں نے ایک مرتبہ پھر اپنے اس مطالبے کو دہرایا کہ اگر اس کی شفاف انکوائری کرنی ہے تو پھر رانا ثناء اللہ کو اور شہباز شریف کو اپنے عہدوں سے پیچھے ہٹنا ہوگا, اور وقتی طور پہ کسی اور کو بنا کے جب اس کی انکوائری جوڈیشل انکوائری مکمل ہو جائے تو پھر دوبارہ بے شک وہ بیٹھ جائیں آگے. مگر جب تک یہ اوپر بیٹھے ہیں کبھی بھی صاف اور شفاف انکوائری نہیں ہو سکتی. نون لیگ جو ہے وہ تو کبھی اب ہم کو آ کے احساس ہوتا ہے اور پتہ لگتا ہے کہ یہ تو کبھی عوامی ووٹ پہ آئے ہی نہیں. انہوں نے تو ہمیشہ اداروں کے ساتھ مل کے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر عوام کے اوپر حکومت کی, اور بے نظیر اسی طرح بے نظیر کے ساتھ بھی انہوں نے جو ہے ان کو دھاندلیاں کر کر کے تو یہ وزیر اعظم بنتے رہے. ورنہ تو عوام کے اندر جو ان کی حالت ہے وہ تو اس دور میں مکمل طور پہ لوگوں نے دیکھ لی. اب کہ جب کہ ان کی حکومت بھی ہے تب بھی دیکھیں نواز شریف پاکستان آنے کی ہمت نہیں کر رہے, اور مریم جو ہے وہ بھی 1 مہینے کا کہہ کے چلی گئی ہیں. اب کوئی پتہ نہیں وہ واپس آتی ہیں نہیں آتی ہے, کب آتی ہیں. تو کیا یہ ساری چیزیں لوگ دیکھ نہیں رہے؟ یعنی کہ آپ سارے جا کے لندن حمزہ کو دیکھیں کہ جب سے وزارت اعلیٰ اس سے گئی ہے تب سے وہ ایک دن میڈیا پہ آیا ہے. پہلے لندن بھاگ گیا, پھر چھپ کے آ کے تو وہاں اپنے گھر میں بیٹھ گیا, اور ابھی تک وہ میڈیا پہ سامنے نہیں آیا. ابھی اقتدار نے تو ابھی آگے وہ اسی طرح پھر وہی کام شروع ہو جائیں گے, مقدمے بازیاں, گرفتاریاں اور دہشت گردیاں, اور یہ سارا کچھ پھر شروع ہو جائے گا. تو ان لوگوں کو اگر اقتدار ملے تو تب تو یہ ٹھیک ہے, اقتدار نہ ملے پھر یہ کہیں غائب ہو جاتے ہیں یا لندن چلے جاتے ہیں. ناظرین اب تک اتنا ہی, میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آپ اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر.